جو ہر طرح سے لے کے حمد ہے، درود و سلام وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم۔ اچھا، میری وہاں تک آواز آ رہی ہے پیچھے؟ تو میں پھر کوشش کرتا ہوں میں ہی آپ لوگوں کے تھوڑے کلوز آ جاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ میں سر کو ریکویسٹ کر رہا تھا فگر صاحب کو، میں نے کہا میں دھیمے مزاج کا پولیس مین ہوں میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آواز وہاں تک پہنچ پائے۔ اور ابھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے تو پولیس میں رہ کے بھی کبھی کسی سے اونچا بولنے کا اتفاق نہیں ہوا، ایسے ہی ہے نا سر؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں تک آواز پہنچ پائے۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست ہے، بلکہ اس میں مزید دوست تو نہیں ہو سکتے جی، آپ لوگ فٹ ہیں؟ سب خیر وفیت سے جی؟ چلیں جی، ہماری بھی خوش قسمتی کہ چلیں آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہی از مائی برادر، ہی از مائی ینگر برادر، اور یہ ساتھ میرے پولیس آفیسرز بھی موجود ہیں جو میرے سینئرز ہیں، اور ہم کافی ٹائم سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ورکنگ میں ہیں یہاں پہ جی۔ اور مجھے بھی آج تھوڑی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں، ہماری بڑا بیزی شیڈیول اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، لیکن سر نے بتایا کہ ہم نے وہ دوستوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تو ان سے شارٹ سی میٹنگ ہو جائے۔ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں جی؟ سارے لوگ ایزی بیٹھے ہیں، کمفرٹ بیٹھے ہیں جی، اور فریش بھی ہیں جی؟ چلیں جی۔ اچھا، میں ٹریفک کے، چونکہ ہم ٹریفک کو ڈیل کرتے ہیں اور ٹریفک کے ریلیٹڈ ہیں، اس کے حوالے سے آج آپ لوگوں سے یہ ہماری ملاقات ہے۔ میں بہت سارے دوستوں سے آنیسٹلی اسپیکنگ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں آپ سے مخاطب ہونا مطلب ہے ہم سارے اس میں شامل ہیں، جتنے یہ لوگ بیٹھے اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میری بہت دفعہ دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ یار ہم ڈرائیور ہیں اور جسٹ اسٹیئرنگ ڈرائیور ہیں، آپ لوگ فالو کریں، توجہ ہے سب دوستوں؟ اگر آپ اس کو اینالائز کریں، اس کو آبزرو کریں، ان لوگوں سے آپ میٹنگز کریں جو ڈرائیونگ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال میں کوئی میکسیمم بھی ہو جائے نا تو وہ 5% ریشو نکلتی ہے جو لوگ ٹریفک سینس رکھتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میرے سمیت ہم میکسیمم لوگ جو ہے نا، ہم جسٹ اسٹیئرنگ ڈرائیور ہیں، بس ہم اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے اور گاڑی کو چلا دیا، اور آگے کوئی ہمیں نہ کوئی رولس ریگولیشن سے ہے، نہ کوئی ٹریفک کے باقی جو لوازمات میں ہیں ان سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ میں چلا رہا ہوں، اور مجھے انتہائی میرے لیے تکلیف کے امر تھا ابھی جو میں بات کر رہا تھا، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ مزید بھی ہوئی کال ہے۔ میرے دوست ہیں بڑے اچھے، ان کی مجھے کال آئی ابھی میں جب راستے میں تھا، مجھے کہتے ہیں میں نے جو گاڑی پارک کی ہے نا جی، باقی گاڑیاں نہیں اٹھائیں، یہ ابھی کی بات، ابھی مجھے پتا ان کی کال آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی ہے انہوں نے میری گاڑی لفٹ کر لی ہے، لاہور سے ہیں میرے دوست، میری گاڑی انہوں نے لفٹ کر لی ہے، جبکہ اور بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے ایسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ ٹھیک تھے یا غلط تھے، ان کو چھوڑیں، مجھے سب کی توجہ چاہیے۔ میں نے کہا آپ مجھے، کہتے ہیں اس کو چھوڑیں باقی بھی تو کھڑے ہیں، باقی بھی تو کھڑے ہیں۔ اب وہ اتنا شور ہوا، میرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں انہوں نے وہ اور سٹاف بھی بلا لیا، 15 پہ کال کر دی، اور ابھی پھر مجھے کال آئی ہے، کہتے ہیں جی وہ مجھے لگتا ہے میرے پہ استغاثہ دے رہے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ ہمیں پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کوئی فالو کرنا ہے۔ سر میکسیمم ایسے ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے میرے سے زیادہ فیلڈ ڈیوٹی کے حوالے سے۔ اچھا، ہر بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی تو نہیں کر لیا جی۔ میں دوستوں سے اکثر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیں، کیا آپ لوگوں نے غلط کو فالو کرنا ہے؟ فالو کس کو کرنا چاہیے؟ جو صحیح ہے۔ ہم مثال کس کی دیں گے؟ غلط کی۔ فالو کس کو کریں گے؟ غلط۔ سر یو آر دا ریسپانسبل، آئی ایم دا ریسپانسبل۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو میں اپنا ذمہ دار ہوں، اور جب تک ہم انڈیویجلی، ہم انفرادی طور پہ اپنی ریسپانسبلٹی کو نہیں لیتے، کبھی حالات بہتر نہیں ہو پائیں گے کسی بھی شعبے سے۔ اور میں بلیو کیجئے گا ڈرائیونگ کے حوالے سے انتہائی سینسیٹیو ہوں۔ آپ جس پروفیشن سے وابستہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ریسپانسبلٹی کی ڈیوٹی ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ ڈرائیونگ کی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور ایک اور بھی یہاں پہ ایشو ہوتا ہے کہ لائسنس اگر ہاتھ میں آ گیا پھر اور بھی ہم کیئر لیس ہو جاتے ہیں۔
یہ بہت سارا ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے، چونکہ میرے پاس لائسنس ہے اب ہونا کچھ نہیں ہے جی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی میرے سے کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی، کمی بیشی ہو بھی گئی تو کچھ نہیں ہونا، میرے پاس تو لائسنس ہے. کیا یار انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ویلیو یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا ہے؟ آپ میری باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز میں وہ بھی پرسنلی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آج بھی، بلکہ ایک ہمارے ڈرائیونگ اسکول میں ڈرائیورس کے حوالے سے ہی آج کی بھی پریزنٹیشن تھی، میں نے وہاں سے بھی یہ ریکویسٹ فارورڈ کی اور باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، اور اس کے ساتھ ان کو بھی ریکویسٹ کی اور آج آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، زندگی کے جس پروفیشن سے ہی ہے نا سر، آپ کے بعد اینڈ ہونا چاہیے. اب میں آبزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف پروفیشن سے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہ جسٹ ڈرائیورز ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلدی خود ہی کسی سے پوچھے بغیر آبزرو کر پاؤں. جی فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم میں جس بھی پروفیشن سے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، میں خود بھی اس چیز پہ عمل کرتا ہوں، اور میں آج آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، بلکہ سر سے میں تھوڑی اجازت بھی لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی دل کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. فالو کر رہے ہیں نہیں جی؟ آپ زندگی کے جس بھی پروفیشن سے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ پولیس مین ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، دنیا کے کسی بھی پروفیشن سے آپ وابستہ ہیں، میں اس حوالے سے میرے بڑے جذبات ہیں کہ آپ کے بعد پھر اینڈ ہونا چاہیے. ایون آپ میں اس کے متبادل میرے سے اچھا کوئی ایگزامپل اچھی کوشش کر رہا ہوں کہ دے پاؤں، لیکن اس میں مجھے بھی ٹائم لگ جانا ہے، بات کہیں اور چلی جانی ہے، تو میں شاید اسی بات کا سہارا لے کے پھر آگے چلا جاؤں. یار آپ ایون ناچ گانے والے بھی ہیں نا، پھر آپ کے بعد اینڈ ہونا چاہیے. فالو کر رہے ہیں؟ پھر جہاں آپ کا نام ہے نا، لوگ کہیں کہ بھائی اس سے آگے کچھ نہیں ہے. یہ اس کام کے لیے، اس جاب کے لیے، اس پروفیشن کے لیے ہی از دا بیسٹ مین. فالو کر رہے ہیں نا؟ کتنا اچھا لگے گا. اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ ایوریج چل رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے. ایوریج چل رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے. میں تو ویسے بھی اپنے فیملی ممبر دوستوں کے ساتھ اپنی ذاتی لائف کے حوالے سے یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ ایوریج لائف کوئی لائف نہیں ہوتی. جس پروفیشن میں ہے نا، پھر بس آپ ہی ہیں، پھر مزہ آتا ہے. کیا آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے بھی ایسا ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، یہ بھی میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، آپ کا جو سورس آف ارننگ ہے، یہ اسپیشلی جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیورز اور باقی بھی چلیں جس پروفیشن سے ہیں، خضر بھائی جس پروفیشن سے ہیں سر، جس پروفیشن سے ہے، جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے، کیا ہے سورس آف انکم؟ سورس آف انکم کیا ہے کہ جہاں سے آپ کو تنخواہ آ رہی ہے، آپ کی جہاں سے ارننگ ہو رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، پے آ رہی ہے، وہ آپ کا ہے وسیلہ رزق. وہ کیا ہے؟ تو صرف تنخواہ نہیں ہے. جو جس شعبے سے وابستہ ہے وہاں سے صرف آپ تنخواہ نہیں لے رہے، وہاں سے صرف پیسے نہیں لے رہے، وہ آپ کا وسیلہ رزق ہے. اور یہ میرے دل کے جذبات ہیں کہ آپ کا وسیلہ رزق وہ آپ کی عبادت ہے، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کر رہے ہیں. اور اپنے وسیلہ رزق سے عشق کرنا چاہیے، چاہے دنیا کا جو بھی پروفیشن ہے. جب آپ اپنے وسیلہ رزق سے عشق کرتے ہیں، جب آپ اپنے وسیلہ رزق سے عشق کرتے ہیں، سر آپ پیک پہ جاتے ہیں. وسیلہ رزق سے عشق کریں، اس سے محبت کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں. فالو کر رہے ہیں؟ اب یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی ایکٹیو ہو کے کھڑے ہیں جی، اور اگر دیکھا ہے کہ نظریں اوجھل ہو گئی ہیں تو پھر کوئی رولز نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں. تو یار ساری چیزیں چھوڑو، کیا خود کو جواب دے دیں، اونر کو چھوڑیں، مالک کو چھوڑیں، باس کو چھوڑیں، ساری چیزیں چھوڑیں. ایسے زمین مان جاتے ہیں، ایسے زمین مان جاتے ہیں، جس کو آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے پہ کیسے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ انصاف کرتے ہیں اپنے پروفیشن سے،
توجہ ہے سب دوستوں کو؟ ٹائم کا آج میں نے میرے پاس بھی کاش کا ٹائم ہوتا اور باقی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ اور بھی یقیناً ہر بندے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بزی ہوں گے. اب پہلے تو سر لوگوں نے انوائٹ کیا اس حوالے سے, اب میں خود کوشش کریں گے جب ٹائم مینیج ہوتا ہے اب میں خود کہہ کے ایک ہم پریزنٹیشن رکھیں اور ڈھیر ساری باتیں ہوں گی, دل سے باتیں ہوں اور مزہ آئے گا. آج میں کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو سینسر کرنے کی کہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے سر لوگوں کو پتہ ہے فیملی ایونٹ بھی تھا, گھر میں فنکشن بھی تھا چھوٹا سا, اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز تھی, لیکن چونکہ سر کا حکم تھا خضر صاحب کا جس کے لیے ہم نے یہاں پہ آنا انتہائی ضروری سمجھا اور ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے زیادہ اہم اس کو سمجھا اور اس لیے یہاں پہ میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں. جو جملہ میں کہنے جا رہا تھا نا, اپنے پروفیشن سے عشق کریں. آپ اگر پیک پہ نہ جائیں مجھے پکڑ لینا. میں نے آج صبح بات کیا ڈرائیونگ اسکول میں نے کہا یار اگر آپ اپنے پروفیشن سے انصاف کر رہے ہیں, انصاف اس سے محبت کر رہے ہیں, اگر آپ ایک پلازے کے سامنے ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں نا, I do believe after some time with the passage of time آپ جس پلازے کے سامنے ریڑھی پہ بیٹھے ہیں نا آپ اس کے اونر بھی شامل ہیں اگر آپ اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی مہینہ پورا کرنا ہے تو تنخواہ لے لینی. آپ لوگوں کو پنجابی کی سب کو سمجھ آتی ہے, فالو کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑی سی آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کر لیں پھر زیادہ سنجیدہ ہی نہ ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ وہ جھنگ کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اب یہ کہیں ریکارڈنگ نہیں نہ آ جائے, چلیں کوئی بات نہیں آپس میں. وہ جھنگ کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اردو بولنا ہوتا ہے. چونکہ جھنگ کا بندہ اردو بولتا ہے منہ جوڑ جوڑ کے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر مسلسل گھنٹہ بول لے تو پھر جبڑی بارے میں کرتے. اس میں ایک اور بڑی زبردست ایگزامپل ہے, وہ بیچ میں شیئر کر لیتا ہوں. آج وہاں پہ پریزنٹیشن میں بھی ڈسکس ہوا تو ایک کوئی بلکہ ایک دو اور فیملی ممبرس بھی بیٹھے ہیں, وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہو جائے گا, وہاں پہ بڑی اسی حوالے سے دلچسپ ہے. وہ کچھ فیملی کے بڑے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ لوگ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کال کر کے زبردستی بلاتے تھے اور گھر رہے ہیں, اور شادی کے بعد آپ لوگوں نے مجھے کیا بلایا ہے؟ میں کہا شادی تو بعد تو کی سدی ہے جہاں گروپ تھوڑے نال ہوتا ہے مڑ دودھ دیں تو ساڑیاں ککاڑیں ہی لوگ. تو میں نے پھر وہ میسج کنوے کیا, دبے لفظوں میں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. تو میں نے ادھر وہ جو گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے میں نے میسج کنوے کیا. تو میں نے کہا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ شروع میں آپ کہتے تھے کچھ لوگ خالہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا بلاتے ہیں, اور یہ دور میں تو نہیں دیکھا. میں کہ 2-4 دفعہ تھی چکر لائے ہو کا ساتھ پورے پنجابی کی بھی سمجھ آتی ہے. میں نے اس لیے کہا اور بیچ میں سہارا دیا کہ چلو میں تو ساتھ کاٹ لگانا کیا خیال ہے. لیکن جھنگ کے لوگ بہترین لوگ ہیں, کیا لینگویج سارا کچھ ہوتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ریفریش کیا, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ فالو کر رہے ہیں نا. انصاف کریں, پروفیشن سے انصاف کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور ایک اور دل سے جملہ کہیں, اور ایک اور چیز ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ باتیں میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا, شاید میں اپنے لیے کر رہا ہوں. اور اگر میں خود ان چیزوں پہ عمل آج کل نہیں, بلکہ بڑے ٹائم سے نہیں کر رہا, تو پھر بھی میں ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں. ان کو میں نے اپنے سے شروع کیا, پھر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. میں اب جہاں بھی کوئی پریزنٹ کرتا ہوں تو میں یقین کیجیے گا میں وہی باتیں کہتا ہوں جو میں خود جن پہ تھوڑا کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساتھ لے کے چلوں. اور ایک اور جملہ بڑا اہم بتا رہا ہوں سارے دوستوں کے لیے, ہر بندہ سکسیس چاہتا ہے. آپ لوگوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کا سنا ہوگا کہ یار ساری زندگی محنت کی ہے, ساری زندگی جان ماری ہے, لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ سنا ہے نہیں سنا؟ اور دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں جنہوں نے جان لگا دی لیکن حالات نہیں بدلی. اس کے پیچھے بہت ساری ریزنس ہوتی ہیں, جس میں ایک چیز ہے کہ ہم انصاف نہیں کریں. فالو کر رہے ہیں. اور ایک اور دل سے بات کہہ رہا ہوں, لوگوں کو سکسیس فارمولہ نہیں پتہ ہوتا. ڈرائیور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے ساری زندگی ڈرائیور ہی رہنا ہے, اور سر نہیں رہنا. آپ تھوڑے سے فارمولے تو لگا کے دیکھیں, وہ فارمولے جس میں کامیابی اللہ نے گارنٹی دی. آپ پھر دیکھیں اللہ آپ کو جہاں سے اٹھا کے کہاں جاتا ہے.
وہ بھی ایک ڈرائیور تھا تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرنے والا جب سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا۔ آج اس ڈرائیور کی لائف کو اسٹڈی کریں کہ اب وہ کہاں پہ ہے۔ اب دوستوں کے نالج میں ہے نا، جب لاہور میں ایشو ہوا تھا سری لنکا میں، آج وہ ڈرائیور کہاں پہ ہے اور کس لیول کی لائف جی رہا ہے۔ اس نے وہاں انصاف کیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس ایونٹ کے بعد میں اس لیول پہ چلا جاؤں گا، لیکن اس نے اپنے پروفیشن سے انصاف کیا، اپنے کام سے انصاف کیا۔ سر آج اس کو اسٹڈی تو کریں وہ کس لیول پہ ہے۔ اللہ نوازتا ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور بہت سارے وسیلہ پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ انصاف پہ چلتے ہیں، جب اپنی ذمہ داری سے برابر نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ سب دوستوں کے لیے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، زندگی میں خطرناک حد تک ایماندار ہوتے ہیں۔ کیا ایک ہوتا ہے ایماندار ہونا، یہ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا کہ یار ایماندار ہو جاؤ، ایماندار۔ زندگی میں کس حد تک؟ خطرناک حد تک ایماندار ہو جائیں، پھر دیکھنا زندگی میں کتنی لذت پیدا ہوتی ہے، کتنا سکون آتا ہے، کتنی آسان۔ میں بلیو کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں جلدی سو جاؤں، 10 بجے کروڑ کوٹ میں سو جاتا ہوں۔ میری فیملی گھر والے مجھے اکثر کہتے ہیں، کبھی رات کو جاگنا ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں سرانے تو سر نہ رکھن دی گیا، میں تکیے تو سر رکھ لیا نا سر، ود ان 20 سیکنڈ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں ہے لائٹ آن ہے، بچے شور کر رہے ہیں، رش ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں نے تکیے پہ سر رکھ دیا تو مجھے ود ان 20 سیکنڈ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا تھوڑا کرم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس دنیا کا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ پھک کے دوائیوں کے کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آ رہی پوری رات۔ میں بائی گاڈ، ایک میرا دوست، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ ایک دفعہ میرے پاس جنگ میں ٹھہرنے کے لیے آیا، تو میری اس سے پہلے تھوڑی سی طبیعت ڈسٹرب، میرا اسٹیمک ڈسٹرب تھا، تو میں واش روم کے لیے 2-4 دفعہ ہوتا، میں تو رات 1 بجے اٹھا تو وہ میں سگریٹ پی رہا، میں 3 بجے اٹھا تو وہ سگریٹ پی رہا، صبح اذان ہوئی تو میں نماز کے لیے اٹھا تو اس ٹائم وہ سو رہا تھا، تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دیکھا، پھر اٹھ گیا۔ بائی گاڈ میں نے اس بندے سے کہا کہ میں نے کیا سو کیوں نہیں، کہتا جب میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ میری سانس رک رہی ہے، میرا کوئی گلا دبا رہا۔ میں نے تب ان سے بات اور وہی باتیں آپ لوگوں سے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک انسان کی زندگی بچانا، اس کا کیا مطلب ہے، پوری انسانیت کی زندگی بچانا۔ آپ لوگ آپ دیکھ لو میرے، اب دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے کہ اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے وہ اپنا اکیلی رسپانسبلٹی کا ذمہ دار، آپ کے ساتھ اور لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک فرض کرو ایک بڑی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ 50 لوگ جا رہے ہیں، 60 جا رہے ہیں، اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بے شمار زندگی ہے، آپ روڈ پہ جانا ہے۔ اور پھر یہ میں نے بتایا نا کہ یہ دنیا کا سینسیٹیو کام ہے، ڈرائیونگ دنیا کا سینسیٹیو، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، زندگی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اپنے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے۔ اور جب آپ یہ احساس لے کے چلتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں کہ یار میں نے لوگوں کی زندگی کو سیو کرنا ہے، میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اللہ پاک آسانی پیدا کر دے۔ میں صبح گھر سے نکلتے ہوئے پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، میں قرآن پاک چنتا ہوں، میری والدہ محترمہ کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے، میں وہ چنتا ہوں، میں نے اپنی والدہ محترمہ کے شوز رکھے ہوئے ہیں، لاسٹ پہ میں ان کو کھول کے ان کو چن کر میں فیل کرتا ہوں کہ میری والدہ میرے سامنے ہے۔ میں گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کر کے نکلتا ہوں، میں حلفاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں یہ دعا کر کے نکلتا ہوں، میرا اللہ میری ذات سے تیری مخلوق کے لیے آسانی ہو، کوئی میرے سے کوئی میرے سے تکلیف نہیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر جس فیلڈ سے ہیں یار اس پہ گرپ ہونی چاہیے، آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے، ڈاکومنٹس کے بغیر کبھی بھی گاڑی نہ چلائیں، ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے یار۔ وہ سر کی ملاقات ہوئی تھی، آپ انکل کے گھر پہ آئے تھے، انکل لوگوں نے ایک گاڑی لی تو اس کا نمبر نہیں لگا ہوا تھا، میں اسی گھر میں میکسیمم ٹائم انکل کے گھر میں گزارتا ہوں، وہ میرے انکل بھی ہیں، میری ان کے ساتھ فرینڈشپ ہے، میرے وہ رول ماڈل بھی ہیں۔ میں نے زندگی میں اگر کسی شخص سے سیکھنا ہے تو وہ میرے انکل ہیں، ان کا نام ہے ممتاز خالد صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ یاد بھی کریں، پھر میں ان کی تھوڑی ہر ٹائم میں ان کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے نئی گاڑی لی، اس کا نمبر نہیں لگا ہوا تھا،
सर 15 दिन गाड़ी का नंबर नहीं लगा, मैंने गाड़ी घर से नहीं निकाली। तो मैंने कहा यार मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं भी तो साथ ही हूँ, आपको मैक्सिमम लोग जानते हैं तो बात होगा। उन्होंने कहा बस भाई नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं गलत करके बैठ जाऊँ और मैं बताऊँ कि अब्बास काम कर, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मुझे पता था किसी ने नहीं पूछना था, ये अपनी जिम्मेदारी को समझ, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डॉक्यूमेंट्स कंपल रखें, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स मीन के, आपका आईडी कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप किस लेवल की गाड़ी चला रहे हैं, इसमें वो LTV भी चलते हैं ना, ये LTV के हवाले से डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद ट्रैफिक रूल्स को अंडरस्टैंड करें। ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ट्रैफिक सेंस क्या है, पार्किंग क्या है, रॉन्ग पार्किंग क्या है, वन वे क्या है, आप रूल्स को अंडरस्टैंड करें। अब तो जितना दुनिया का एक सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना हमने इसको फजूल समझा हुआ है। म्यूज़िक छोड़ा हुआ है, एक फ़ोन कान के साथ है जी, इधर से म्यूज़िक चल रहा है, तो मेरी आज तो समझ नहीं आता भी नालू हर टप्पण वाले की ज़ियारत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को समझण तो कासे भाई नालू हर बंदे का गुजरन वाले का तवाफ जरूरी होती, ज़ियारत जरूरी है। चलो ये तो समझे चाहता बंदा उम्रे तो आया है, हाजी तो आया भी, चलो वो यकीनन सवाब है। रोज चलती है हर बंदे को देख, यकीन करेंगे आप लोग, मैंने लोगों को गाड़ी में ऐसे देखा कि मैनू ये खौफ आया कि जाम की ना बाहर मार दे। यानी किसी को गुजरते हुए देखने का अंदाज ये था कि शायद बंदा जाम की ना ला दे, अपनी ये सलाद बनानी साथ FIR फॉलो कर रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं समझते। सर स्टडी करें, क्लास लें, ड्राइविंग के रूल्स को समझें, इनके सिग्नल्स पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। जो ट्रैफिक के जो इशारे हैं, अब बैठ जाएँ तो वहाँ टोटल यही चल रहा होता है, उस साइन बोर्ड लगे हुए आपने उसी को फॉलो करके सारा ट्रैवल करना होता है। यहाँ तो फिर बदकिस्मती से ये चीज़ें कम हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्टडी करें। जहाँ पे गाड़ी पार्क क्या करें, वहाँ 1000 खड़ा है यार, खड़ा रहे। आपको तो इससे गर्ज ही नहीं होनी चाहिए, आपको इससे गर्ज होनी चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं, और आप फिर ठीक करके खुद को अप्रिशिएट करें। तो यार वेरी गुड, आपने तो फॉलो किया ना, फॉलो करें। इसके वाले से मैं एक और मज़ेदार बात सर लोगों की इजाज़त से, कि एक मेरे दोस्त हैं, बल्कि मेरे प्रोफेसर हैं, तो सर ने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बैर होते हैं किसी मुल्क का, उन्होंने रेफरेंस दिया कि कहते हैं मेरा स्टूडेंट है और वहाँ रहता है। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड आपको सुनाना चाह रहा हूँ, फॉलो कर रहे हैं, तवज्जो है सर, बोर तो नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है नहीं पक्की बात है। चले, वो कहते हैं सर के एक स्टूडेंट थे, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसके स्टूडेंट किसी मुल्क में रहते थे, और उस स्टूडेंट ने सर को इनवाइट किया हुआ था कि 2 महीने के बाद मेरी शादी है, वीज़ा भेजूंगा, टिकट भेजूंगा, सारा कुछ, आपने मेरी शादी को जरूर आना, क्योंकि आप मेरे टीचर है, प्रोफेसर है। 2 महीने गुजर गए, और जब वो शादी का टाइम नज़दीक आया तो उसने कॉल करके कहा कि सर वो अभी रहने मेरा मसला हो गया है, फिर आपसे डिस्कस होगा। सर कहते हैं कि ये बंदा तो मुझे इतने अरसे से कहता था कि सर जब भी मेरी शादी होगी तुसी ज़रूर आना है, तुसी ज़रूर आना है। कहता है वो जब वापस आया ना कुछ टाइम के बाद पिक्चर बना सही बताना है, पीछे से ना सही बताना है कि शादी कहाँ गई, ये मैं अपने प्रोफेसर को बताऊंगा, आपकी शादी कहाँ गई। कहते हैं सर वो ना पूछे, मैंने कहा नहीं पूरी सच्चाई के साथ बताना है क्या सीन हुआ। कहते हैं सर जी गल बड़ी खतरनाक है, तुहानू दस ही नहीं सकता, तो हुण तुसी मेरे टीचर हो, छुपा